عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه 3 ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. احسنت بارك الله فيك يا بلال. عن حمران مولى عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم انہ رأى عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دعا بوضوء. یہ حمران عثمان بن عفان کے غلام تھے. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ انہوں نے بہت سے جو نیکی کے نفقات کے کام کیے ہیں، تو یہ حمران جو تھے یہ غلام تھے. ان کا تعلق قریش سے ہی ہے مگر غلام تھے. ان کو انہوں نے خریدا اور خرید کر آزاد کر دیا تھا، مگر یہ عثمان کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے. اور یہ واقعہ جو وضو کا یہی نقل کر کے آگے بیان فرما رہے ہیں. عثمان غنی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے صحابی اور عظیم الشان صحابی، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، جن کو بڑے شرف حاصل ہیں ذو النورین ہونے کا. نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ان کے عقد میں جو باری باری گئیں، اور فرمایا کہ اور بیٹی ہوتی تو میں وہ بھی عثمان کے نکاح میں دے دیتا دوسری بیوی کے انتقال پر. یہ ان کے مناقب میں یہ چیز شامل ہے، اس لیے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے. 2 نوروں والے اللہ کے پیارے بیگم کی 2 بیٹیاں، وہ 2 نور تھے جو ان کے عقد میں آئے، تو ذو النورین ان کو کہا جاتا ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی کا ارشاد ہے اشدھا حیاء عثمان، میری امت میں سب سے بڑا با حیا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، سب سے بڑا با حیا. اور حیا اللہ کا وصف ہے، ان اللہ حی ستیر. اللہ با حیا ہے اور ستیر، پردہ پوشی کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے ان اوصاف کو اپناؤ، اپنے اندر حیا کا اور پردہ پوشی کا وصف پیدا کرو. پردہ پوشی کیا؟ اپنے کسی بھائی کا کوئی عیب دیکھو تو اپنا منہ بند کر لو، چھپا لو، اس کی رسوائی نہ کرو، پردہ ڈالو. فرمایا کہ جو اپنے کسی بھائی کے ایک عیب پر پردہ ڈال دے گا، اللہ قیامت کے دن اس کے تمام عیبوں پر پردہ ڈال دے گا. تو یہ با حیا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے مراقب میں یہ بات شامل ہے کہ 10 مبشرہ صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور قدیم الاسلام، نبی علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی، ابوبکر صدیق نے قبول کر لی. ابو بکر اور عثمان دونوں دوست تھے، انہوں نے اسلام قبول کرتے ہی اپنے دوست عثمان غنی کو دعوت دی اور وہ بھی فوراً مسلمان ہو گئے. تو یہ اولین صحابہ میں شامل ہیں، سابقین صحابہ میں شامل ہیں، اور بڑی بڑی نیکیاں کر رکھی ہیں، بڑی بڑی نیکی. صرف ایک نیکی ذکر کر دیتا ہوں. جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مسلمانوں کو پانی نہیں ملتا تھا. ایک کنواں تھا بیر روما یہودیوں کا، وہ پانی بیچتے تھے. اس قدر ان کے دل میں مسلمانوں کی عداوت تھی، پانی بیچتے تھے. ہماری شریعت نے فاضل پانی بیچنے سے روکا، منع فرمایا. ہماری شریعت کی سماحت، یہودی پانی بیچتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یشتری بئر رومۃ ثم یجعل دلوہ کدلاء المسلمین فلہ الجنہ. کون ہے جو بئر روما خرید لے، یہ کنواں خرید لے، اور خریدنے کے بعد اس کا ڈول اس کنویں میں سے مسلمانوں کے ڈول جیسا ہو جائے، اس کا مالک نہ بنے، چھوڑ دے، وقف کر دے، اور اس کے ڈول کی حیثیت کیا ہو جو ہر مسلمان کے ڈول کی حیثیت ہے، اس طرح چھوڑ دے. عثمان غنی نے یہ بات سن لی، فرماتے کہ فاشتریتها بصلب مالی، میں نے وہ کنواں خریدا اپنے خالص مال سے. خالص مال سے مراد یہ نہیں تھا کہ میں تجارت کروں گا، نفع آئے گا، پروفٹ ہوگا، اس سے خرید لوں گا. یہ جو مال رکھا ہوا تھا تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے، جو مال کاروبار میں استعمال کرنا تھا، خالص مال، کیونکہ ابھی
مکہ سے مدینہ پہنچے، تجارت کرنی، اسی مال سے میں نے وہ کنواں خریدا، 40,000 درہم اور کنواں خرید کر وقف کر دیا۔ اب یہاں اجر و ثواب کی کیا کیفیت ہے؟ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس کے لیے جنت کی بشارت مل گئی۔ نمبر 2، اس کنویں سے کتنے ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں نے پانی پی اور سیراب ہوئے، اس کا اجر عثمان غنی کو ملے گا، کیونکہ کنواں تو آج تک اس میں پانی موجود۔ جس دور میں پڑھا کرتے تھے ریاض میں، یہ غالباً 1400 ہجری کے لگ بھگ، تو ہم مدینہ گئے اور وہ کنواں دیکھا اور اندر پانی موجود تھا۔ یعنی گورنمنٹ کو بند کرنا پڑا، لوگ اندر جاتے تھے اور طرح طرح کی بدعات کا ارتکاب کرتے تھے، تو وہاں بند کرنا پڑا اسے۔ مانا صدیوں وہ کنواں چلا اور لوگ سیراب ہوئے، جانور سیراب ہوئے، کتنی بڑی نیکی کر کے۔ اور ایک نیکی اور جس کی عظمت پر آپ غور کیجئے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ کنواں خریدا اور اس کو وقف کر دیا۔ وقف، اس کا تعلق اوقاف سے ہے، وقف کر دیا، اس کے مالک نہیں بنے۔ اور یہ دین اسلام میں پہلا وقف ہے، پہلا وقف۔ اس سے قبل دین اسلام میں کوئی جائیداد وقف نہیں کر سکا، یہ پہلا وقف ہے جس کی سعادت عثمان غنی کو حاصل ہوئی۔ اور اب لوگ وقف کرتے ہیں، کرتے آ رہے ہیں، آج بھی لوگ وقف کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہ لاکھوں بلکہ کروڑوں اوقاف ہو چکی، مگر سبقت کا شرف عثمان غنی کو حاصل۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، من سن سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بہ الی یوم القیامہ، کہ جو شخص کو اچھا طریقہ جاری کر دے، اچھی طرح کو ڈال دے، اس کو اس کا اجر ملے گا، اور جو لوگ اسی طرح پر قیامت تک چلتے رہیں گے، عمل کرتے رہیں گے، ان سب کا اجر بھی اسے ملے گا۔ اب یہ اوقاف قیامت تک ہوتی رہیں گی، اس وقف کا ثواب واقف کو بھی ملے گا، وقف کرنے والے کو بھی، اور وہی ثواب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی ملے گا۔ یعنی ایک نیکی انہوں نے کی اور وہ نیکی کہاں سے کہاں لے گئی۔ تو اللہ تعالی ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق دے، نیک عمل کر دینا چاہیے، اس کے نتائج اور اس کی وسعت یہ اللہ کے علم میں ہے، مگر بعض اوقات ایک نیکی بے تحاشا اجر کا باعث بنتی ہے جو ناقابل انقطاع ہوتی ہے اور قیامت تک چلتی۔ اس حدیث میں در حقیقت وضو کا طریقہ ہے۔ حمران جو عثمان غنی کے غلام ہیں، بات ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ وضو کر رہے تھے اور میں نے آپ کو دیکھا وضو کرتے ہوئے۔ طریقہ کیا تھا؟ دعا بوضوء، انہوں نے وضو کا پانی منگوایا۔ یہاں پر وضو واو کی زبر کے ساتھ، واو کے فتح کے ساتھ ہے، مراد وضو کا پانی، اور اگر واو کا ضمہ ہو، ضمہ پیش وضو، تو مراد وضو کا عمل، وضو کا عمل واو کے ضمہ کے ساتھ، اور وضو واو پر زبر سے مراد وضو کا پانی۔ ہم عام طور پہ وضو کہتے ہیں، وضو کر لو، وضو کر لو، یہ غلط ہے، وضو کر لو واو کی پیش کے ساتھ۔ بلکہ عربی زبان اتنی وسیع ہے، اگر واو کے نیچے زیر ہو وضو، تو مراد وہ برتن جس میں پانی ہوتا ہے وضو کا، یعنی وضو کے پانی کا برتن، وضو کا پانی، اور وضو کا عمل ایک ہی صیغہ ہے، مگر صرف پہلے حرف کے اعراب کی تبدیلی سے معنی تبدیل ہو ہے۔ یہ عربی زبان کی وسعت۔ آپ نے وضو کا پانی منگوایا، فافرغ علی یدیہ من انائہ، اپنے برتن سے آپ نے اپنے ہاتھوں پر پانی انڈیلا اور ہاتھوں کو دھویا۔ فغسلہما 3 مرات، 3 بار ہاتھوں کو دھویا۔ ثم ادخل بیمینہ فی الوضوء، پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنا دایاں ہاتھ وضو کے برتن میں داخل کیا، وضو کے پانی میں داخل کیا۔ ثم تمزمز واستنشق واستنثر، پھر آپ نے کلی کی اور ناک میں پانی داخل کیا اور ناک کو جھاڑا، اور یہ بھی 3 بار، یہ عمل بھی آپ نے 3 بار کی، اور ایک ہی چلو سے۔ حدیثوں میں صراحت ہے کہ یہ عمل آپ نے ایک ہی چلو سے کی، یعنی پانی لیا، آدھا پانی منہ میں اور باقی آدھا پانی ناک میں، اور پھر اس ناک کو جھاڑا اور منہ سے کلی کی، ایک ہی چلو سے۔ اگر آپ 2 چلوؤں سے کریں
یعنی کلی الگ چلو سے کریں اور ناک میں پانی الگ دیں، ثابت ہے، اس کا جواز موجود ہے. لیکن افضل اور رسول اللہ علیہ وسلم کا دائمی عمل اور اکثر آپ کا عمل ایک ہی چلو سے دونوں کام انجام دینے کا. ایک ہی چلو میں پانی بھر کے آدھا منہ میں آدھا ناک میں، اور پھر آپ نے ناک کو جھاڑا اور کلی فرمائی. فرمایا کہ ثم غسل وجهه ثلاثا، اس کے بعد آپ نے اپنا چہرہ 3 بار دھویا. ويديه الى المرفقين ثلاثا، ہاتھوں کو دھویا 3 بار کونیوں تک. ثم مسح براسه، پھر آپ نے اپنے سر کا مسح کیا. ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، پھر آپ نے دونوں پاؤں دھوئے 3 بار. ثم قال، پھر عثمان غنی نے فرمایا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ نحو وضوئی هذا، میں نے دیکھا رسول اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے اسی طرح وضو کیا تھا جیسے میں نے اس وقت کیا ہے. وقال، اور پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من توضأ نحو وضوئی هذا، جو شخص وضو کر لے میرے اس وضو کی طرح. ثم صلى رکعتین، پھر 2 رکعت نماز پڑھ لے ایک شرط کے ساتھ، اور وہ شرط یہ ہے کہ لا يحدث فیہما نفسہ، ان 2 رکعات میں اپنے آپ سے باتیں نہ کرے بلکہ اللہ سے باتیں کرے. یہ نہیں کہ 2 رکعات پڑھ رہے اور دل میں اپنے کاروبار کی گتھیاں سلجھا رہے اور کاروبار کا حساب و کتاب کر رہے. نہیں، اپنے آپ سے باتیں نہ کرے، اللہ سے باتیں کرے. تو اس کا اجر کیا ہے؟ غفر اللہ له ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دے. مسنون وضو اور مسنون نماز پر. تو یہ طریقہ وضو بحمدللہ ثابت ہے، آپ سب جانتے ہیں اور آپ نے سن لیا. وضو میں ہم بعض اوقات کچھ نئی چیزوں کا داخلہ کر دیتے ہیں جو کہ درست نہیں ہے، اور ایسا وضو قابل قبول نہیں. جب وضو نماز کی چابی، اس کو صحیح ہونا چاہیے، صحیح ہونا چاہیے. خاص طور پہ 3 کاموں پر توجہ دیجیے. کچھ لوگ وضو کے اعضاء یہ سوچ کر کئی بار دھوتے ہیں، 4 بار 5 بار، کہ اس سے زیادہ صفائی ہوگی اور زیادہ پانی کے استعمال سے ثواب ملے گا. حالانکہ یہ غلط ہے. افراط اور تفرید دونوں چیزیں جائز نہیں. ایک شخص اتنی تفرید کرے کہ پاؤں کی ایڑیاں خشک رہ جائیں، اس کے لیے بھی وعید ہے. اور ایک شخص افراط کرے، 4 بار دھو رہا ہے، 5 بار دھو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دھوئے، آخری حد ہے. فرمایا کہ من زاد علی هذا فقد اساء وتعدى وظلم، جو شخص اس سے زیادہ دھوئے گا اس نے برا کیا، اس نے زیادتی کی، اس نے ظلم کیا. جو اس سے زیادہ دھوئے گا، تو یہ سخت غلطی ہے جس کا ہم ارتکاب کرتے ہیں. دوسری چیز، بعض لوگوں کو دیکھا ہے وضو کرتے ہوئے سر کا مسح کیا پورا، اور مسح کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کا مسح کیا، اپنے ہاتھوں کو بازو پر پھیرا. یہ بدعت ثابت نہیں، کسی حدیث سے ثابت نہیں. تیسری چیز، سر کا مسح کیا اور سر کے مسح کے بعد الگ سے گردن کا مسح کیا، یہ ثابت نہیں. مسح الرقبہ، یہ ثابت نہیں، بدعت. تو وضو نماز کی تمہید ہے، شرط ہے. اگر وضو خلاف سنت ہوگا تو اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا. کسی حدیث سے ثابت نہیں، کسی حدیث سے. جو عمل ثابت ہی نہیں وہ کیوں کیا جائے؟ میرے دوست اور بھائیوں، وضو کے ساتھ کھیل نہ کھیلیے. ہم تو کتب فقہ پڑھتے ہیں، عجیب مسائل. یہ اگر چٹکی میں پانی لے لیا اور 2-3 بالوں مسح کر 2-3 بال بھگو لیے، سر کا مسح ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اللہ فرماتا ہے، اور یہ بات تبعیضی ہے، اپنے سروں کے کچھ حصے کا مسح کر، کچھ حصے میں 2-3 بال بھی شامل. فقہ کہاں سے آ گئی؟ یہ بات کہاں سے آ گئی؟ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، یہ آیت کس پہ اتری تھی؟ بتائیے، یہ آیت کس پہ اتری تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ نے اس پر عمل کیا یا نہیں کیا؟ بتائیے. کیا؟ زندگی بھر کیا. آپ نے زندگی بھر کیسے مسح کیا؟ کبھی آپ نے 1-2 بال بھگوئے؟ پانی کی قلت کے باوجود. آپ نے پڑھا حدیث، یہ یہاں بھی موجود ہے، آگے بھی حدیث ہے،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کے مقدم سے اگلے حصے سے مسح شروع کرتے، ہاتھوں کو پھیرتے پھیرتے گدی تک لے جاتے، وہاں سے لوٹاتے اور جہاں سے شروع کیا وہاں تک پہنچاتے۔ یہ ایک دو بال کہاں سے آ گئے؟ یہ تلاعب ہے۔ بعض فقہاء نے لکھا اگر انسان وضو کر رہا ہے اور اس کے سامنے دیوار گیلی ہے اور اپنے سر کو دیوار سے رگڑ دے یوں مسح ہو جائے۔ یہ تماشا کھیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے کبھی ایسا کیا؟ فقہاء کو یہ کہاں سے مل گیا؟ سلامتی کا راستہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ وضو کے ساتھ تلاعب نہ کیجیے، یہ کھیل تماشا نہیں۔ اللہ کے دربار میں حاضری آپ کرنے جا رہے ہیں۔ وضو کرتے وقت آپ پر خشیت طاری ہو جانی چاہیے، اخلاص داخل ہو جانا چاہیے، اور پھر اس خشیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے وضو کیا۔ امام نسائی نے باب قائم کیا ہے اپنے سنن میں، ثواب من توضا کما امرا وصلی کما امرا۔ اس کا معنی اس شخص کا ثواب جو وضو کرے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق، وصلی کما امر، اور پھر نماز پڑھے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق۔ یہ باب قائم کیا۔ آگے حدیث ہے ابو ہریرہ کی، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضا کما امرا وصلی کما امرا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص وضو کر لے میرے طریقے سے اور نماز پڑھ لے میرے طریقے سے، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور ہم اتنی بڑی سعادت سے محروم ہو جائیں؟ یہ ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے، ہمارے باپ دادا کرتے، ہم بھی کریں۔ دین باپ دادا کو تو نہیں، نہ دین کسی کے گھر کی لونڈی جس طرح چاہو اس کو پھیر دو اور موڑ دو۔ اللہ کے پیغمبر کا دین ہے، حدیثیں آپ کے سامنے واضح ہیں، آپ ان پر عمل کیجئے۔ یہ سعادت کا راستہ، یہ عافیت کا راستہ۔ آگے پڑھ لیجئے وہی حدیث جی۔